اب آ جائیے مشرق میں، شمال مشرق میں ایک جگہ ہے ذات عرق، اور یہ 85 کلومیٹر دور ہے خانہ کعبہ سے۔ یہ عراق والوں کے لیے یہ حدود میقات ہے، اور سب سے دور جو میقات ہے وہ مدینے کی میقات ہے، مدینے سے آنے والوں کے لیے، اور اس جگہ کا نام ہے ذوالحلیفہ۔ یہ ذوالحلیفہ مدینے سے 9 کلومیٹر دور ہے۔ آج کل ذوالحلیفہ کو ابیار علی کہتے ہیں، علی کے کنویں، ابیار علی، ذوالحلیفہ کا یہ نیا نام ہے۔ تو مدینے سے نکل کر لوگ یہاں ذوالحلیفہ کے پاس پہنچتے ہیں اور یہاں سے پھر احرام باندھتے ہیں۔ شمال سے آنے والوں کے لیے، یعنی جو لوگ فلسطین سے آ رہے ہیں اور ترکی سے آ رہے ہیں بائی روڈ، یا اردن سے آ رہے ہیں، شام سے آ رہے ہیں، ان کے لیے میقات یہی ہے ذوالحلیفہ۔ اب آ جائیے مغرب کی طرف دیکھیے، بحر احمر کے ساحل پر ینبو کا شہر ہے، اور بدر ہے مدینے کے قریب میں ہی، آپ جانتے ہیں بدر، جہاں جنگ بدر واقع ہوئی تھی، اور ساحل سمندر پر ایک شہر ہے مستورہ کے نام سے۔ اسی طرح ساحل سمندر پر ایک شہر ہے رابغ کے نام سے۔ تو یہ بحر احمر کے ساحل پر مغرب میں علاقے ہیں۔ تو یہاں سے آنے والوں کے لیے جحفہ، رابغ کے پاس ایک جگہ ہے جحفہ، یہ حد میقات ہے۔ تو ینبو، بدر، مستورہ، رابغ وغیرہ سے آنے والے جحفہ کے پاس احرام باندھتے ہیں، اور جحفہ اور مکے کے درمیان 190 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب آ جائیے جدہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، جدہ بھی میقات ہے، وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، اور یہ بھی بحر احمر کا ایک ساحلی شہر ہے، سب جانتے ہیں، سعودی عرب کا بڑا شہر ہے، اور یہ 80 کلومیٹر دور ہے خانہ کعبہ سے۔ اور جنوب میں میقات ہے یلملم، جس کو آج کل سعدیہ کہتے ہیں، اور یہ 50 کلومیٹر دور ہے خانہ کعبہ سے، 50 کلومیٹر دور ہے۔ تو یہ ہے جناب میقات، یہ ہے بڑا دائرہ۔ اب ذرا یہاں ایک اور بات ہم بتانا چاہتے ہیں، ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ مدینے اور بدر کے درمیان کچھ مقامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو وہ اس راستے سے آئے تھے، تو مدینے سے وہ ذوالحلیفہ پہنچے، ذوالحلیفہ سے روحہ کے مقام پر آئے، پھر وہاں سے اسایا پہنچے، اور وہاں سے عرج کے مقام پر پہنچے، اور وہاں سے مسیجید ایک مقام ہے وہاں پہنچے، اور وہاں سے بدر، اور پھر وہ راستہ آپ نے ساحلی علاقہ وہ وہاں سے اختیار کیا، اور پھر وادی فاطمہ سے ہو کر خلیس اور صرف ایک مقام ہے وادی فاطمہ میں، صرف، وہاں سے ہو کر آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور حدود حرم میں داخل ہوئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا حج کے لیے، لیکن حاجی کسی طرف سے بھی آ سکتے ہیں، اور 2 دائرے بنے ہوئے ہیں۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات بتانی ہے آپ کو۔ تو لوگ 3 قسم کے ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ کہلاتے ہیں آفاقی، جو میقات سے باہر ہیں، بڑے دائرے سے باہر، میقات کے دائرے سے جو باہر ہیں وہ آفاقی کہلاتے ہیں، چاہے وہ یمن سے آ رہے ہوں، چاہے وہ جنوب میں نجران اور دوسرے علاقوں سے آ رہے ہیں، چاہے خود سعودی عرب سے آ رہے ہوں، چاہے وہ دبئی سے آ رہے ہیں، کویت سے آ رہے ہیں، عمان سے آ رہے ہیں،
امارات سے آ رہے ہیں، قطر سے آ رہے ہیں، تو یہ آفاقی کہلاتے ہیں۔ چاہے وہ مغرب میں سوڈان اور مصر سے آ رہے ہیں، شمال میں چاہے وہ شام سے آ رہے ہیں، اردن سے آ رہے ہیں، ترکی سے آ رہے ہیں، یہ سب آفاقی ہیں۔ ان تمام آفاقی افراد کو حدود میقات پر احرام باندھنا لازم ہے اور فرض ہے۔ میقات پر احرام باندھنا لازم ہے اور فرض ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ اب دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو دو دائروں کے درمیان میں رہتے ہیں، جو حدود حرم میں نہیں ہیں اور لیکن میقات کے اندر ہے۔ تو جہاں ان کی رہائش ہے، جہاں ان کا گھر ہے، چاہے مستقل گھر ہے، ذاتی گھر ہے یا عارضی گھر ہے۔ عارضی گھر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کرائے پر لیا ہوا ہے، چاہے 1 مہینے کے لیے لیا ہے، چاہے حج کے لیے لیا ہے، تو آپ کا گھر ہے، آپ نے اس کے پیسے دے دیے ہیں، اب آپ کا ہے، آپ کی رہائش ہے وہاں پر، تو آپ وہیں سے احرام باندھیں گے جہاں آپ کا ٹھکانہ ہے۔ تو وہ علاقہ جو درمیانی ہے ہل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اصفہان میں ہیں یا خلیس میں ہیں یا ذہبان میں ہیں یا جدہ اور مکے کے درمیان ایک جگہ ہے بحرہ، اگر وہاں ہیں تو بحرہ ہی سے آپ احرام باندھیں گے۔ اگر جدہ کے رہنے والے ہیں تو جدہ ہی میں آپ احرام باندھیں گے۔ اگر آپ کی ملازمت عرفات میں ہے، گھر بھی آپ کا عرفات میں ہے، تو آپ عرفات ہی سے احرام باندھیں گے۔ یا اگر آپ کا گھر مینا میں ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ تو اگر آپ حدود حرم اور حدود میقات کے درمیان، یعنی 2 دائروں کے درمیان، چھوٹے دائرے اور بڑے دائرے کے درمیان رہائش رکھتے ہیں اور وہ علاقہ ہل کہلاتا ہے، تو آپ اپنے گھر ہی سے احرام باندھیں گے، چاہے وہ حج کا احرام ہو، چاہے وہ عمرے کا احرام۔ اب تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو حدود حرم میں رہتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کے اطراف رہتے ہیں، مکۃ المکرمہ کے اندر رہتے ہیں، یا مینا میں رہتے ہیں، یا مزدلفہ میں رہتے ہیں، کہیں بھی حدود حرم کے اندر کہیں بھی ان کی رہائش ہے، تو وہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھیں گے، ان کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 3 قسم کے افراد ہو گئے۔ ایک بڑے دائرے سے باہر لوگ، وہ میقات پر احرام باندھیں گے، اور جو ہل میں رہنے والے ہیں وہ اپنے گھر سے احرام باندھیں گے، اور حدود حرم میں رہنے والے بھی اپنے گھر ہی سے احرام باندھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔